یہ چلتے اب تصور نمبر 2 جو ہے اس کو تھوڑا ذرا آپ کو فوکس کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ریئلائزیشن ہے جو اب ہم کرنے لگے ہیں، اور اگر صحیح طریقے سے ریئلائزیشن ہوگی تو بہت ایک مسحور کن احساس آپ کو ہوگا، اس لیے اس کو ذرا فوکس ہم کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کے بارے میں یہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ کا اس پہ کنسنسس ہے اور ہم بھی اس کو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جبکہ ہم انسان سمیت دیگر مخلوقات، یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور ایک متکلم کے اپنے کلام کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں اور ایک بطور خالق کے اپنی مخلوق کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، ان تعلقات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے اندر بڑا فرق موجود ہے، اور اس فرق کو جب ہم بعض اوقات مس کر دیتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر ہم ادراک نہیں کر پاتے قرآن مجید کے حوالے سے کہ قرآن مجید کیا ہے۔ تو اس لیے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، سادہ سی مثال ہے کہ ایک بڑھئی کا خیال اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ ایک بڑھئی ہے، اس کے پاس کرسی بنانے کا علم ہے، یعنی یہ بڑھئی ہے، یہ اس کے پاس کرسی بنانے کا علم ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہی علم جو ہے اس کا وہ اظہار بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ اس نے ایک کتاب لکھ دی ہے کرسی بنانے کا طریقہ، تو یہ جو بیسیکلی کتاب ہے یہ اس کا کلام ہو گیا ہے، اور جو کرسی اس نے پھر بنائی ہے وہ اس کی مخلوق ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ زیادہ مطلب مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا جو یہاں پہ پیش کی گئی ہے کہ ایک بڑھئی ہے، کارپینٹر ہے، اس کو کرسی بنانے کا ہنر آتا ہے، اس کو کرسی بنانے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس نالج ہے، اس کا وہ اس نالج کے بیس پہ کرسی بنا دیتا ہے تو یہ اس کی مخلوق ہو جائے گی۔ لیکن اسی اپنے علم جو ہے اس کا اگر وہ اظہار کر دیتا ہے، چاہے وہ تقریر دے دے کہیں پہ تو تقریر کر دے، لیکچر دے دے کہ جی میں کرسی اس طرح بنا سکتے ہیں آپ، یا اسی پر کتاب لکھ دے، تو یہ دونوں صورتیں کلام کی ہیں۔ تو اب ہم ریلیشن شپ دیکھتے ہیں کہ اس بڑھئی کا اپنے مخلوق یعنی کرسی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس بڑھئی کا اپنے کلام کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس سے پھر ہم آگے سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو معاملہ۔ دیکھیں جو علم ہوتی ہے نا وہ عالم کی صفت ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے وہ عالم کی صفت ہوتی ہے، اس لیے اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتا کبھی بھی علم۔ اب دیکھیں میرا جو علم ہے وہ میری ذات کا حصہ ہے، علامہ اقبال نے چاہے کتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ علم کا اظہار ہے، لیکن ان کا علم ان کی ذات کا حصہ ہے، اس سے جدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خالق کا مخلوق سے تعلق کیا ہے، پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام کا متکلم سے کیا تعلق ہے۔ تو خالق کا مخلوق سے تعلق کیا ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق خالق کی ذات سے جدا ہوتی ہے، علم جو ہے وہ ذات سے جدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن جو مخلوق ہوتی ہے وہ کوئی صفت نہیں ہوتی کسی خالق کی، وہ اس کی ذات سے جدا ہوتی ہے۔ جیسے کارپینٹر نے کرسی بنا دی تو کرسی اب ایک علیحدہ حیثیت رکھتی ہے، وہ اپنا وجود خود رکھتی ہے، اس کے اندر کچھ نہ کچھ صفات کا عکس ضرور ملے گا۔ اچھے بڑھئی نے بنائی کرسی تو آپ کو محسوس ہو جائے گا یار بڑھئی جو تھا وہ اچھا، مطلب یہ ہے کہ اچھی صفات تھی۔ یہ کائنڈلی جو ہے انوٹیشنز نہ لگایا کریں اسکرین پہ جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ کائنڈلی مٹا دیں جو بھی کر رہے ہیں، تھینک یو۔ اچھا، اس لیے چنانچہ جو مقام و مرتبہ خالق کا ہے مخلوق کا ہرگز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، یعنی جو مقام بڑھئی کا ہے وہ کرسی کا تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ بڑھئی جو ہے وہ تو کئی کرسیاں بنا سکتا ہے، اصل تو اس کے پاس وہ نالج ہے جس کی بناتے ہوئے کرسی بناتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کرسی جو ہے اس کا وہی مقام ہے جو کہ جو ہے اس بڑھئی کا ہے۔ جو مقام و مرتبے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ جبکہ کلام متکلم سے جو ہے کیسے لنک ہوتا ہے کہ کلام متکلم کی صفت کلام سے جدا نہیں ہوتا، یعنی کلام جیسے میں نے بتایا نا آپ کو علم کا اظہار ہوتا ہے، اور چاہے علم ہو یا کلام ہو دونوں جو ہے وہ اپنی جو بھی ذات ہے اس سے جدا نہیں ہوتے، اس کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو مقام و مرتبہ کسی ذات کا ہوتا ہے وہی مقام و مرتبہ اس کی صفت کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہوپ فلی یہ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات کہ علامہ اقبال کی ایک کتاب ہے بال جبری،
اب ہم جب بال جبریل کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ذکر اسی رسپیکٹ سے کرتے ہیں جس رسپیکٹ سے ہم علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ علامہ اقبال اور ان کی کتاب میں کوئی فرق و تفاوت اس طریقے سے نہیں ہے، یہ ذات کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی صفت کلام جو ہے وہ جو متکلم کی ذات سے جدا نہیں ہوتی، اور صفت کلام کے یہ مظاہر ہیں سارے، جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، علامہ اقبال نے اگر بال جبریل لکھی ہے یا انہوں نے بانگ درا لکھی ہے، تو یہ ان کی جو صفت کلام ہے اسی کے یہ مظاہر ہیں، اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ سارے جو کتابچے ہیں یا کتابیں ہیں یہ علامہ اقبال کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے، اور جب صفت کلام سے جدا نہیں ہے تو صفت اٹسلف ذات سے جدا نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک، ویسے تو یہ ٹیکنیکل بحث ہے بڑی طویل، لیکن اتنا سمجھنا کافی ہے کہ جو مقام و مرتبہ کسی بھی متکلم یا کسی بھی رائٹر کے ریٹن مٹیریل کا ہے، وہی مقام و مرتبہ اس رائٹر کا بھی ہوتا ہے، یعنی رائٹر اور اس کی رائٹنگ میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہوتا مقام و مرتبے کے اعتبار سے، جبکہ یہ معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے۔ جو کوئی چیز کریٹ کر دیتا ہے، تخلیق کر دیتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو کہ کریٹر کا۔ تو یہ اصل ریئلائزیشن ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، پھر ہم گریسپ کر سکتے ہیں جو اصل بات ہے جو آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی نالج میں سب کچھ تھا، یہ جو بھی کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جب اس کو وجود بخشا تو یہ اب اللہ کی ذات سے جدا ہو گئی، اب اس کی ایک حیثیت ہے، انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ مخلوق میں ہم سب آ جاتے ہیں، انسان بھی آ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ساری کائنات بھی آ جاتی ہے، لیکن جو رہی بات قرآن مجید کی، تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم کا اظہار ہے۔ اللہ کی صفت کلام تو بہت وسیع ہے، ٹھیک، اس کی تو ان لمیٹڈ پاسبلٹیز ہیں، وہ اس کا ایک بڑا اظہار جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ لوح محفوظ میں ہے، تو قرآن مجید اللہ کی اس صفت کلام کا چھوٹا سا حصہ ہے، اس لیے یہ اللہ کی صفت کلام سے جدا نہیں ہے، اور صفت کلام کا حصہ ہونے کی وجہ سے یہ اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو مقام و مرتبہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کا ہے بین ہی وہی مقام و مرتبہ اس قرآن مجید کا۔ یہ ہے جو اصل بات جہاں پہ میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ جائے گی، تھوڑا سا زور دیں، اگر نہیں سمجھ آئی تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کوشچن آنسر میں ورنہ دیکھ لیں گے اگر نہیں سمجھ میں آئی، لیکن اس بات کو گریسپ کرنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک بہت بڑا ایک مسئلہ بھی پیدا ہوا تھا، آپ کو پتا ہے، معتزلہ نے کھڑا کیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس پہ پھر امام احمد ابن حنبل کھڑے ہوئے تھے، باقی سب لوگ کو تو انہوں نے لالچ دے کر یا مار کر منوا لیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے، لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی حفاظت کا جو ہے وہ کام لیا، اور بہت بڑا سٹینس انہوں نے لیا تھا، کیونکہ بہت مار پڑی ان کو، بہت ٹارچر کیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اس بات پہ ڈٹے رہے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر مخلوق بن گئی تو مخلوق کی تو حیثیت ہی نہیں رہتی، پھر مخلوق میں تغیر بھی ہو سکتا ہے، اور بڑی چیزیں ہیں جو اس سے لنک ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام ہونے کی حیثیت سے اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے مقام و مرتبہ جیسا ہے، اور یہ ایک ایسی ریلائزیشن ہے اگر اس کا ہمیں احساس ہو جائے تو واقعی یعنی ایک قرآن کی عظمت کا جو ایک نقش ہمارے دل پہ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں مختلف قرآنوں میں ایکسپلین کیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت کس کو یاد نہیں ہے، کس کے سامنے نہیں ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جائے۔ وتلك الامثال نضربها للناس، تو یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لعلهم يتفکرون، تاکہ وہ سوچیں کہ قرآن ہے کیا، یعنی قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، کیونکہ اس کے مقام و مرتبے کی تاب نہ لا سکتا، مقام و مرتبہ بہت بلند۔ ایک اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور قرآن کا مقام ہے جس سے آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور اس آیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کی، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ قال ربی ارنی انظر الیک،
جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے وقت پر پہنچے، ان کی رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے التجا کی کہ رب مجھے اپنا دیدار کروائیے. تو آپ نے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الى الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فان استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنے مقام پہ رہ گیا تو پھر تم مجھے تو پہاڑ ریزا ہو گیا. وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے. تو دیکھیں اللہ کی ذات کی ایک تجلی پڑی ہے پہاڑ کے اوپر، پہاڑ ریزا. اور وہاں پہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزا ہو جاتا. تو معلوم ہوا کہ ریلیشن شپ ہے. یہاں پہ اللہ کی ذات کی تجلی کی بات ہو رہی ہے، جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کی تجلی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ جو صفت ہوتی ہے کسی موصوف کی، اس کی ذات سے جدا نہیں ہوتی ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ رب العزت کا جو موصوف کا ہے. اور یہاں پہ قرآن مجید کا اور اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ، اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. تو یہ جی تصور نمبر 2 تھا، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے. ابھی تک جتنے بھی ہمارے موضوعات آئے اس میں اتنی میں نے ٹیکنیکل بحثیں نہیں چھیڑی کلام کی، لیکن اس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھی تاکہ قرآن کا مقام و مرتبہ آپ پر واضح ہو سکے. امید ہے یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے سمجھائی ہے یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.